الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ معزز علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں، آج کا یہ جلسہ دین کی نسبت پر ہے اور جلسے کا عنوان دو ہے: مسجد کی توسیع اور ترقی، دوسرا عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ یہ دو عنوان ہے اور یہ دونوں چیز آپس میں جڑا ہوا ہے۔ اگر مسجد آباد ہوگی تو سماج کا اصلاح بھی ہوگا، اگر مسجد آباد نہیں ہوگی تو سماج کا اصلاح نہیں ہوگا۔ مسجد کس چیز کا نام ہے؟ کس کام کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے؟ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اسی کام کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمام برائیوں سے روک دیتی ہے، تمام بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ تو مسجد کے آباد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں۔ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارے سماج سے برائیاں ختم ہوگی، بے حیائی بھی جو ہے کیا ختم ہوگی۔ جلسے بہت ہو رہے ہیں، تقاریر بھی بہت ہو رہے ہیں، بلکہ ساری دنیا کے علماء اور تقریریں اور مضامین ہمارے اور آپ کے جیب میں رکھا ہوا ہے۔ یہ جو ایک بالشت کا ہے، اس میں ساری دنیا اس میں رہے گا سموئی ہوئی ہے نا۔ یہ ہمارے اختیار پر ہے کہ ہم چاہیں جو ہے شیطانی دنیا میں پہنچ جائیں یا ہم رحمانی دنیا میں پہنچ جائیں، ان میں دونوں چیز ہے۔ یہی مجلس ہے، یہی مجلس ہے، یہ دینی مجلس کا آداب نہیں ہے، یہ دینی مجلس کا آداب نہیں ہے۔ آپ کو کہا بھی جا رہا ہے اور ترغیب بھی دی جا رہی ہے، کبھی کبھی چبھتا ہوا جملہ بھی کہا جا رہا ہے، اور وہ زخمی ہی کیا کہ جس کے زبان سے نکلا ہوا لفظ زخمی نہ کر دے، وہ کوئی زخمی ہوا تو وہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم عادی ہو چکے ہیں ایک کان سے سننے کا اور دوسری کان سے باہر کر دینے کا۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہے نا، لکھو پھینکو اور نا چائے پیو اور پھینکو۔ آج کل یہ ہو گیا ہے نا لکھو پھینکو والا حساب، کہ ایک کان سے سنو، دوسرے کان سے جو ہے کیا پھینک دو۔ تو سنتے سنتے ہم لوگوں کو جو ہے ایک عادت سی پڑ گئی ہے، اور شاید یہ سننا ہمارا برائے تفریح ہوتا ہے، عبرت کے ارادے سے اور نصیحت کے ارادے سے کہ ہمیں کچھ مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے تو صرف یہ سوال ہوتا تھا کہ جلسہ دیکھنے آئے ہیں یا جو ہے سننے آئے ہیں۔ اب ایک تیسرا جملہ کبھی اضافہ کرنا ہوگا کہ جلسہ دیکھنے آئے ہیں، سننے آئے ہیں یا گھومنے آئے ہیں، کیونکہ مارکیٹ بھی لگ گیا ہے۔ یہ گھومنے والا لفظ بھی اب اس میں جوڑے گا۔ ہر چیز کا آداب ہوتا ہے، جب آپ اور ہم آداب کو اپنائیں گے تبھی ان کا جو ہے کیا اثر ہم پر پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری مثال ایسا ہی ہے جیسے غیث کثیر، یعنی بہت زیادہ جو بارش ہوتی ہے، موسلادھار بارش کے مانند ہماری مثال ہے۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जमीन 3 तरह की है। एक वो जमीन है जो इंतहाई सख्त और ढलान वाली होती है, बारिश जोरदार होती है, लेकिन उस पर पानी का कतरा भी नहीं रुकता है, वो सब बह के निकल जाता है। और एक दूसरी जमीन है, बहुत सख्त है, लेकिन वो जरा नीचे वाली पोखर की तरह होता है, गड्ढा नुमा होता है, तो बारिश खूब होती है और पानी उसमें जमा होता है, लेकिन वो जमीन सख्त होती है, पानी को जज्ब नहीं करता, पानी को जो है चूसता नहीं है, तो पानी उसमें जमा रहता है। उस पानी से इंसान अपना खेत सैराब करता है, उस पानी को चिड़िया भी जो है, जानवर भी जो है क्या पीता है, इंसान भी अपनी जरूरत में इस्तेमाल करता है, लेकिन खुद वो जमीन उससे कोई फायदा नहीं हासिल करता। जमीन की एक तीसरी किस्म है कि वो नर्म होती है, बारिश होती है उसके ऊपर, तो वो जमीन बारिश को पानी को जज्ब करता है ना, और उससे सब्जी उगाता है, उससे सब्जी उगाता है, अनाज जो है क्या उसमें जो है क्या उगता है, तो वो जमीन उस पानी से खुद भी फायदा हासिल करता, और वो जो अनाज पैदा होता है उसमें, घास पैदा होता है उसमें, तो वो इंसान के लिए भी फायदामंद होता है, जानवरों के लिए भी फायदामंद होता है। तो गोया जमीन 3 तरह की हुई कि एक वो जमीन है कि जो पानी को बिल्कुल बहा देता है, न खुद फायदा लेता न किसी दूसरे को पहुंचाता। दूसरी जमीन वो है जो पानी को रोकता है लेकिन खुद कोई फायदा नहीं हासिल करता और दूसरे उससे फायदा हासिल कर लेते हैं। और एक तीसरी जमीन है जो खुद भी फायदा हासिल करता और दूसरों को भी जो है क्या उससे फायदा मिलता है। तो तकरीर सुनने वाला का भी यही 3 किस्म है। एक वो लोग हैं जो एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, न खुद फायदा हासिल किया न दूसरों को कोई फायदा उससे पहुंचा। एक वो लोग हैं जो सुन करके महफूज कर लेते हैं, खुद तो अमल नहीं करते लेकिन जो है दूसरों के सामने तस्करा करते हैं, दूसरों को जो है क्या बताते हैं, तो दूसरा तो फायदा हासिल कर लेता है, वो खुद उससे कोई फायदा हासिल नहीं करता। यह ऐसा ही है जैसे कि जो है नाबीना अपने हाथ में चराग लिए हुआ हो, चराग लिए हुआ हो, खुद तो उस रोशनी से कोई फायदा वो हासिल नहीं करता लेकिन दूसरे लोग उस रोशनी से फायदा हासिल कर लेता है। और तीसरा जो है क्या वो आदमी है जो सुनता है, अमल करता है, दूसरों को भी जो है क्या बताता है, उससे भी अमल कराने की कोशिश करता है। सबसे बेहतर इंसान वही है, सबसे बेहतर इंसान वही है। हुजूर ने अपना मिसाल पेश किया, हुजूर से बेहतर किसकी बात होगा, हुजूर से बेहतर किसका कलाम होगा। जब हुजूर का कलाम का ये हाल है कि कोई उससे फायदा नहीं लेता, कोई उससे फायदा लेता है, तो हम आप खुद फैसला कर ले कि हम किन लोगों में से हैं या हम किन लोगों में से बनना चाहते हैं। एक रोल मॉडल तो अपने आप को बनाना चाहिए ना कि हम किसके जो है क्या किस तरह का आदमी बनना चाहते हैं। एक सहाबी थे उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और कुरान का बहुत माहिर थे। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि उबई तुम हमको कुरान सुनाओ। कहा अल्लाह के रसूल आप पर कुरान नाजिल हुआ, आपने हमको सिखाया, आप ही हमसे सुनेंगे कि अल्लाह ने कहा है कि तुम जो है क्या उबई से कुरान सुनो। क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेके कहा है? उन्होंने कहा कि हाँ अल्लाह ने तुम्हारा नाम लेके कहा है कि उबई इब्ने काब से तुम जो है क्या कुरान सुनो। आंख में उनका आंसू आ गए। ये इतने अजीमुल मर्तबत जो है क्या सहाबी थे। तो उनका वाकया है कि एक बार नमाज हो रही थी, जरा आने में उनको देर हो गई तो सफाई लग गई। जब वो आए तो एक नौजवान को पीछे से पकड़ा, खींच के पीछे कर दिया और खुद अगले सब में लग गए। वो जो जवान था जिसको पकड़ के वो खींच के पीछे किया, उनका कहना यह है कि मुझे बहुत गुस्सा आया और गुस्से के हालत में कैसे रुकू किए, कैसे सजदा किए, करते रहे लेकिन हमको कुछ पता नहीं चला। जब सलाम फेरे और गुस्सा से भरा हुआ था, मैं देखा तो देखते हैं कि हजरत उबई इब्ने काब है। अब उतने जलीलुल कद्र जो है क्या शख्सियत को जब देखा तो गुस्सा तो खूब था लेकिन कुछ कह नहीं पाया उनको।
تو حضرت ابی ابن کعب سمجھ گئے اس بات کو کہ ان کو بڑا ناراضگی ہوئی، ہم جو پکڑ کے کھینچا ہے اور اس وجہ سے غصے میں ہے، لیکن ہمارا لحاظ کر کے ہم کو کچھ کہہ نہیں پا رہا ہے۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے جو ہے ہم کو یہ نصیحت کیا تھا، یہ فرمایا تھا کہ جو سمجھدار لوگ ہیں، بالغ لوگ ہیں، بڑے بھی ہیں سمجھدار بھی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ میرے قریب کھڑے ہوں اور وہ مجھ سے براہ راست سنیں اور دیکھیں، اور ان کے بعد وہ دوسروں کو بتائیں گے، ان کے بعد وہ دوسروں کو بتائیں گے۔ تو جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے امام کے قریب ہوں، جو سمجھدار لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ اگر کوئی وعظ و نصیحت کی مجلس ہے تو وہاں وہ جو ہے کیا وائس کے قریب ہوں، تاکہ اچھی طرح سے وہ سنے اور سمجھے اور اس کے بعد خود بھی اس پر عمل کرے، دوسروں کو بھی جو ہے کیا پہنچائے۔ اس لیے کہ آیا ہے جو جتنا عقل مند اور سمجھدار ہوتا ہے دین سے وہ اتنا ہی فائدہ حاصل کرتا ہے، یہ دنیا ہی کے دستور ہے۔ تو سمجھدار آدمیوں کو جو ہے سبقت کرنا چاہیے، اگلے سب میں آنا چاہیے۔ اگر یہاں پر چھوہارا بٹنا شروع ہو جائے تو بچے کے جو ہے کہ مقابلے میں بوڑھے بھی جو ہے لمبا ہاتھ بڑھا دیں گے، ہے نا، کہ ہم کو پہلے مل جائے، ہے نا، بچے تو بچے ہی ہیں، ہے نا۔ تو ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج سماج کے اندر سب کچھ ہمارے پاس ہے، دولت بھی ہے، وسائل بھی ہے، لیکن سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے، قلب کو اطمینان نہیں ہے۔ اس لیے کہ قلب کا اطمینان کے لیے اللہ کا ذکر، اللہ کا یاد ضروری ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا یاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں تو اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کے کریں۔ جو بھی کوئی کام اگر کرتا ہے اللہ کے حکم کو جو ہے کہ سامنے رکھ کر کے وہ گویا کہ ذاکر ہے، وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ جو ہے دینی مجالس جب آئیں دینی مجالس میں تو دینی مجالس کا جو آداب ہے ان کو جو ہے بھرپور جو ہے کیا ان کا لحاظ رکھیں۔ ہم ایک مسلمان ہیں، ہم دنیا کے لیے نمونہ بنا کر کے جو ہے کیا پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ نے ہم کو ایمان عطا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کا نمونہ ہمارے جو ہے کے سامنے ہے، تو ہمیں تو دنیا کے لیے نمونہ بننا چاہیے کہ دنیا ہمیں دیکھ کر کے انسان بن جائے، اور اگر ہم خود ہی جو ہے انسانیت سے دور ہو جائیں تو پھر کیا کرنا۔ علی میاں ندوی نور اللہ مرکزہ ایک بار بغداد اس کا جانا ہوا، کتب خانہ گئے تو وہاں کتابیں سب رکھی ہوئی تھی، تو ایک کتاب کے درمیان میں ہڈی پڑی ہوئی تھی، تو پوچھا یہ کس چیز کی ہڈی ہے؟ تو کہا کہ یہ اونٹ کی ہڈی ہے۔ کہا کہ کیوں رکھا گیا ہے یہ؟ کہا کہ یہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ کتاب میں دیمک نہ لگے۔ لیکن وہ جب غور سے دیکھے تو اس ہڈی ہی میں دیمک لگ گئی تھی، تو کہنے لگے کہ یہ ہڈی ہی میں جب دیمک لگ گئی تو یہ کتاب کو کیسے دیمک سے بچائے گا؟ آج یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے کہ ہم آئے تھے دنیا کو سدھارنے کے لیے، دنیا کو جو ہے برائیوں سے بچانے کے لیے، ہم مسلمان خود ہی جو ہے کہ برے بنے ہوئے ہیں، تو ہم سے جو ہے کہ دنیا کیا سیکھے گی؟ ہم سے دنیا کی اصلاح کیا ہوگا؟ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے نبی کی جو امانت ہمارے جو ہے کہ پاس ہے اور ہم جس نبی کی جو ہے کہ امتی کہلاتے ہیں ان کا جو ہے لاج رکھیں، اس خاندان اس نسب کا لاج رکھیں ہم۔ تو بہرحال جو آیت ہم نے آپ کو جو ہے کیا سامنے جو ہے کیا پڑھی، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے آپ کو، اپنے جو ہے کیا اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ صحابہ کے سامنے جب یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تلاوت کی تو صحابہ کہنے لگے خود کو تو بچانا سمجھ میں آتا ہے لیکن دوسروں کو کیسے بچائیں؟ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہر شخص جو ہے اپنا اپنا عمل کا ذمہ دار ہے، تو بیٹا ہے تو اپنا عمل کا جواب دہ ہے، باپ ہے وہ اپنا عمل کا چاہے جواب دہ ہے، تو باپ پر کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی جو ہے کیا بچائے، بیٹے کی بھی جو ہے کیا عمل کا ذمہ دار ہو، ان کو بھی
भी बचाए। तो हुजूर ने फरमाया कि दो जिम्मेदारी है, खुद अच्छा बनो और दूसरों को अच्छा बनाओ। ये दो फर्ज है। अगर आपने एक कर लिया तो ठीक, और अगर दूसरा नहीं किया, जब क़यामत के दिन जो है क्या आपको पेश किया जाएगा, आपका औलाद जो है बहुत सारी जो है क्या गुनाह लिए हुए मैदान हश्र में जो है क्या हाजिर होगा, और आपने उस औलाद को अपना फर्ज नहीं अदा किया, उनको बुराई से नहीं रोका, तो क़यामत के दिन महज इस वजह से कि आप पर जिम्मेदारी थी, आप बाप थे, गार्जियन थे उनका, उनको बुराई से नहीं रोका, तो उनके गुनाह में आप भी पकड़े जाएंगे, बाप भी जो है क्या पकड़ा जाएगा। और इतना पकड़ा जाएगा, इतना पकड़ा जाएगा कि आएगा ढेर सा नेकी लेकर के और खाली हाथ जाना होगा, खाली हाथ जाना होगा, वहीं पर सब जो है बांट बूंट करके खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए एक माँ बाप की जो है क्या जिम्मेदारी है, एक माँ बाप की जिम्मेदारी है कि खुद भी अच्छे काम में जो है क्या लगे रहे, अच्छा काम करें, और अपने जो है क्या औलादों को, अपने घर के जो है क्या औरतें हैं, बेटियां हैं, हत्ता के जो नौकर उसके निगरानी में है, उनके भी जो है क्या इस्लाह का ख्याल, उनके जो है क्या जो जिम्मेदार है, उनका जो आका है, अपने जुबान में कह लीजिए कि नौकर का जो मालिक गृहस्थ होता है, उनको भी जो है क्या उनका ध्यान रखना चाहिए। हर वो शख्स जो किसी नेकी का काम में मददगार बन सकता है और किसी बुराई को रोकने का जो है क्या किरदार अदा कर सकता है, उनके ऊपर ये फर्ज है कि वो उस जो है क्या नेकी को करे और उस बुराई को जो है क्या रोके, उस बुराई को रोके। ये नहीं है कि अगर हमारा बच्चा गलत कर रहा है ना, और हमारा जो है क्या भाई ये सोच करके कि ये मेरा जो है क्या बच्चा नहीं है, मेरा भाई का बेटा है, इसलिए हम उसको जो है नहीं रोकेंगे, वो जाने, वो उसका जो है बाप जाने। ये इंसानियत की जो है क्या मुआशरे का जो है क्या किरदार नहीं है। इंसानी मुआशरे के अंदर हर शख्स पर यह जिम्मेदारी है कि खुद भी जो है क्या अच्छे रास्ते पे चले, दूसरों को भी जो है क्या अच्छे रास्ते पे चलाए। आप लोगों ने सुना होगा जो है कौम सबा का जो है क्या वाकया, वो बहुत मालदार कौम थी, यमन के अंदर बहुत मालदार कौम थी। मालदारी जब आती है तो बिगाड़ भी आता है आमतौर से, तो बिगाड़ भी आ गया उनके अंदर। तो एक बंद था सैलाब का पानी को रोकने के लिए, वही सैलाब का पानी को रोक देने की वजह से उनके यहाँ जो है अनाज भी बहुत अच्छा पैदा होता था, बाग भी बहुत अच्छा उन लोगों का लगा हुआ था, और मालदारी भी खूब आ गई थी। तो जब उनके अंदर बुराइयां बढ़ी तो अल्लाह ने उस पर अजाब मुसल्लत किया, चूहा भेज दिया, और वो चूहा उस बंद को, बांध को कतरना शुरू किया। तो इन लोगों ने बिल्ली लाके छोड़ दिया उसके ऊपर, और वो बिल्ली जब उस चूहे के पास गई और चूहा ने अपना दांत दिखाया ना, तो वो बिल्ली भाग गई, क्योंकि वो तो खुदाई आजाब था, वो चूहा नहीं, वो खुदाई आजाब था, वो चाहे बिल्ली भाग जाती थी। जब आधा से ज्यादा बंद काट चुका चूहों ने, तो उनका जो सरदार था वो समझ गया इस बात को कि ये खुदाई आजाब है। उनका 8 बेटा था, 8 बेटा को बुलाया, रात में मशवरा किया कि बेटा ये बंद जो है टूटने वाली है, बंद टूटा कि सब सैलाब में जो है क्या गर्क हो जाएंगे, इसलिए बचने की कोई सूरत निकालो। कहा कि अब्बा ऐसा कीजिए कि आप तो सरपंच है गाँव का, आप सबको जो है क्या मना कीजिए, सबों को जो है मना किया, लेकिन किसी ने माना नहीं। कहा कि बेटा ये लोग मानने वाला नहीं है, जब मानने वाला नहीं है तो अपने आप को बचा लो। तो रात में बाप बेटा मशवरा किया कि कल जो है बैठक में है ना, चौपाल में जब सब लोग जमा होंगे तो हम तुम में से सबसे जो है छोटे भाई को, जो सबसे छोटा बेटा मिला है, उनको कहेंगे कि हुक्का भर के लाओ, और वो 2-4 बार कहेंगे, जब वो हुक्का भर के नहीं लाएगा तो हम एक थप्पड़ उसको जो है क्या मारेंगे, और तुम लोग सब भाई चुपचाप रहना, देखते रहना, उस पर कोई एक्शन मत लेना। और कुछ देर के बाद हम गुस्सा होकर उठ के वहां से चल देंगे कि ये अब रहने के लायक नहीं है, ये गांव अब रहने के लायक नहीं है,
کہ بھرے مجمع میں گاؤں کے لوگوں کے سامنے چھوٹا بیٹا باپ کی بات کو مانے نہیں، باپ اگر تنبیہن اس کو ایک تھپڑ مارا تو وہ بیٹا جو ہے باپ کو آ کر تھپڑ مار دیا، اس پر بھی پورا گاؤں خاموش رہا، تو یہ گاؤں اب رہنے کے قابل نہیں ہے، یہی بہانہ بنا کر کے ہم وہاں سے چل دیں گے، اور تم لوگ جو ہے کیا ابا رک جائیے منانے کے بہانے سے ساتھ آتے جانا۔ گاؤں کے لوگ جو ہے آئیں گے، کچھ دور منائیں گے، بولیں گے نہیں ہو گئی غلطی، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا، اب ہم لوگ جو ہے روکیں گے، لیکن ہم مانیں گے نہیں، تو گاؤں کے لوگ غصہ ہو کر کے واپس ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جب گاؤں خوشحال ہے، مالدار ہے، تو سرپنچ کی کیا ضرورت ہے، مکھیا جی کی کیا ضرورت ہے، جب بیمار ہی نہیں تو ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہی حال تھا، تو مست تھا اپنی جو ہے دولت میں، عیش و عشرت میں، تو وہی ہوا۔ رات میں جب بیٹے سے کہا کہ جو ہے حکا بھر کے لاؤ، تو بیٹا نے جو ہے انسنی کر دیا، 2 بار 3 بار کہا، اور بڈھے نے اٹھ کر کے ایک تھپڑ مارا کہ تم کو کہتا ہوں سنتا نہیں ہے۔ وہ بیٹا جو چھوٹا بیٹا تھا، انہوں نے پلٹا دیا تھپڑ باپ کے اوپر، اور باپ کچھ دیر بیٹھا رہا، ان کے بعد کہا کہ یہ گاؤں اب رہنے کے قابل نہیں ہے نا۔ بیٹا باپ کو مارے بھرے گاؤں کے لوگوں کے سامنے، پورے گاؤں کے لوگوں کے سامنے، اور کوئی کچھ نہیں بولتا، اور یہ اٹھ کے چل دیا۔ تو گاؤں والے کہنے لگا کہ دیکھیے ملڑ جی، ہم تو یہ سوچے کہ یہ آپ کا گھر کا معاملہ ہے، یہ آپ کا چھوٹا بیٹا ہے، ساتھ اس سے بڑا بیٹا آپ کا یہاں موجود ہے، یہ آپ کا گھر کا معاملہ ہے۔ جب آپ کے بڑے بیٹوں نے اپنے چھوٹے جو ہے بھائی پر تنبیہ نہیں کیا، اس کی گرفت نہیں کیا، تو ہم گاؤں والے جو ہے کیسے اس میں جو ہے کیا پڑے؟ تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے ٹھیک ہے، ہم اب جا رہے ہیں، ہے نا، جو ہوا ہم جا رہے ہیں۔ تو یہ بات دیکھ لیجئے کہ وہ بیٹا ہے چھوٹا، باقی اور بیٹے بھی بڑے ہیں، لیکن گاؤں کا جو سماج کے لوگ وہاں بیٹھے، سب کا فرض ہوتا ہے، سب کا فرض ہوتا ہے کہ وہ جو ہے کیا اٹھ کر کے اس بدتمیز کا ہاتھ جو ہے کیا پکڑے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹا ہے اور دوسرا بیٹا ہے تو وہی پہلے بولے گا تب ہم جائیں گے۔ ہر وہ شخص جن کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے، اس کو آگے بڑھ کر کے برائیوں کو روکنا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی سماج میں ایسا شخص جن کے بولنے سے کوئی برائی دور ہو جائے، کوئی جو ہے کہ جھگڑا حل ہو جائے، کوئی فساد رک جائے، یہ اگر کسی میں اتنی طاقت ہے اور ان کی اتنی اہمیت ہے کہ ان کے بولنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، ان کے باوجود اگر وہ نہیں بولتا ہے تو وہ شیطان آخرت ہے، وہ گنگا شیطان ہے، ان کی خاموشی کی وجہ سے سماج میں فساد پھیلتا ہے۔ اور آج ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، دامن بچا کے چلو، یہ انگریزوں کی سیاست ہے، یہ اسلامی سیاست نہیں۔ اسلامی سیاست تو یہ ہے کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ جب کوئی برائی ہو تو ان کے روکو ہاتھ سے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو برائی سے جو ہے کیا دل سے نفرت کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی برائی بھی کر رہے ہیں، صبح شام بیٹھ کر ان کے ساتھ چائے بھی پی رہے ہیں، اس طرح سے برائی نہیں رکے گی۔ بہرحال وقت پورا ہو گیا، اللہ کرے کہ جو چند باتیں سننے سنانے کا موقع ملا ہے، اللہ ہم سبوں کو اس پر عمل کی توفیق عنایت کرے۔